الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت ماہی بدعت، الحاظ الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جس طرح دیگر علوم و فنون میں ماہر تھے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم اصول حدیث میں بھی ماہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اصول حدیث میں مہارت حاصل تھی۔ جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوگا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو پڑھتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصول حدیث میں کتنے ماہر تھے، آپ کو اصول حدیث میں کیسی مہارت حاصل تھی۔ لوگوں کے فائدے کے لیے فتاوی رضویہ سے اصول حدیث سے متعلق چند عبارات لی گئی ہیں، جنہیں افادات رضویہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل چند افادات رضویہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افادات رضویہ۔ حدیث کے صحیح نہ ہونے اور موضوع ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے اور اس کے موضوع ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور حدیث کے صحیح نہ ہونے سے اس کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ صحیح نہیں ہے تو ممکن ہے حسن ہو، حسن لذاتہ ہو، حسن لغیرہ ہو، ضعیف ہو۔ تو کسی حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کے موضوع ہونے کو لازم نہیں۔ موضوع کسے کہتے؟ موضوع اس حدیث کو کہتے جسے گڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، یعنی موضوع حقیقتاً حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی جھوٹی بات، کوئی گڑی ہوئی بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے تو اسے موضوع کہتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، ابن جوزی نے جس حدیث کو غیر صحیح کہا اس کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ ابن جوزی نے جس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ غیر صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ صحیح نہیں ہے تو حسن وغیرہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ اور ممکن ہے کہ ابن جوزی نے جسے غیر صحیح کہا ہے دوسروں کے نزدیک وہ صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لفظ لا یثبتو سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث موضوع ہے۔ اگر کسی حدیث کے تعلق سے یہ لکھا ہو لا یثبتو تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ لا یثبتو سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ سند ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں کوئی بات کسی تعلق سے کہا گیا ہو کہ یہ بات ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، لا یثبتو کہنا اس حدیث کے موضوع ہونے کو لازم نہیں ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے بیان کیا کہ لفظ لا یثبتو سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث موضوع ہے۔ سند کا منقطع ہونا مستلزم وضع نہیں۔ اگر سند منقطع ہے یعنی درمیان سے کوئی راوی ساقط ہے، کوئی راوی گر گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علماء کے نزدیک انقطاع سے صحت و حجیت میں کچھ خلل نہیں آتا۔ اگر سند سے کوئی راوی گر جائے تو ہمارے علماء کرام اور جمہور علماء کرام کے نزدیک اس کے صحیح ہونے اور اس کے حجت ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث حجت ہو سکتی ہے، اس سے دلیل قائم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مضطرب بلکہ منکر بلکہ مدرج بھی موضوع نہیں، یہاں تک کہ فضائل میں مقبول ہیں۔ حدیث مضطرب
منکر، مدرج وغیرہ یہ موضوع نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ فضائل میں مقبول ہیں۔ اگر فضائل کے معاملے میں کوئی حدیث مضطرب ہو یا مدرج ہو یا منکر ہو تو فضائل کے معاملے میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ ان کی تعریف آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ مضطرب اس حدیث کو کہتے کہ جس کے راوی مختلف ہوں، یعنی جو مختلف اسناد سے مروی ہو اور سب قوت میں برابر ہوں، ٹھیک ہے، جتنے سند سے وہ مروی ہے ہر سند قوت میں برابر ہو، لیکن ان میں ایسا اختلاف ہو کہ جن میں تطبیق ممکن نہ ہو، اسے کہتے مضطرب۔ منکر کسے کہتے؟ اس حدیث کو کہتے جس کا راوی کثرت غلط کرتا ہو، یعنی کثرت سے غلطی کرتا ہو، فحش غلطی کرتا ہو اور کثرت غفلت کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح فسق سے مطعون ہو، اسے کہتے منکر، اس کی حدیث کو کہتے ہیں منکر۔ اب نیچے بیان کر رہے ہیں کہ ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم و جزاف ہے۔ اگر کوئی راوی ضعیف ہے تو ضعیف ہونے کی وجہ سے، کسی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو موضوع کہہ دینا یقیناً ظلم ہے۔ منکر و متروک کی حدیث بھی موضوع نہیں ہے، تو کسی بھی حدیث کو موضوع کہنے سے پہلے لاکھ بار سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بارہا موضوع یا ضعیف کہنا صرف ایک سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ اصل حدیث کے اعتبار سے، یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کسی حدیث کو موضوع کہہ دیا جاتا ہے یا ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، تو اس حدیث کو موضوع کہنا یا ضعیف کہنا ایک سند کے اعتبار سے ہے کہ اس سند کے اعتبار سے وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے موضوع یا ضعیف کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل حدیث جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتی، وہ ضعیف نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری سند سے وہ ثابت ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ ثابت ہو۔ تعدد طرق سے ضعیف حدیث قوت پاتی ہے بلکہ حسن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ضعیف حدیث متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے اور وہ حسن ہو جاتی ہے، حسن لغیرہ ہو جاتی ہے۔ حصول قوت کو صرف 2 سندوں سے آنا کافی ہے۔ اگر کوئی حدیث 2 سند سے مروی ہے تو اس حدیث کے قوی ہونے کے لیے 2 سند ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل علم کے عمل کرنے سے حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے اور اہل علم اس پر عمل کر رہے ہیں تو اہل علم کا عمل کرنا اس حدیث کو قوی کر دے گا، اہل علم کے عمل سے وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ حدیث اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرا صحاب ستاروں کے مانند ہیں، تو ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ محدثین کو کلام ہے، اگرچہ محدثین اس حدیث کے تعلق سے کلام کرتے ہیں، مگر وہ اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ حدیث جو ہے اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے۔ اخذ میں قلت مبالات زمانہ تابعین سے پیدا ہوئی، یعنی تابعین کے زمانے سے حدیث لینے میں قلت مبالات یعنی قلت توجہ پیدا ہوئی، کم توجہ دینا پیدا ہوا۔ محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث کو مرسل، منقطع، معلق، معضل کہتے ہیں، فقہا و اصولین کی اصطلاح میں ان سب کو مرسل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ محدثین کسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں، کسی کو منقطع کہتے ہیں، کسی کو معلق کہتے ہیں، کسی کو معضل کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے۔ مرسل وہ حدیث ہے جس میں کوئی صحابی کو ذکر نہ کیا گیا ہو، تابعی کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث روایت کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے، لیکن فقہا کے نزدیک، اصولین کے نزدیک ان سب کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل، منقطع، معلق، معضل، ان چاروں کو فقہا کے نزدیک، اصولین کے نزدیک مرسل ہی کہتے ہیں۔ لا اصل لہا مقتضی کراہت نہیں،
اگر کہیں کسی حدیث کی طرف سے لکھا ہو کہ لا اصل لہا تو یہ کراہت کا تقاضا نہیں کرتی. لا اصل لہا یہ مقتضی کراہت نہیں، کراہت کا تقاضا کرنے والا نہیں. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل مزید چند افادات رضویہ دوسری ویڈیوز میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.